وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال: يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نہیں تھی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تب سے میں نے کبھی پیشاب کھڑے ہو کر نہیں کیا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بد سلیقہ پن اور گوار پن ہے۔ آج کل جدید تہذیب کے دل دادے مغربیت کی تقلید میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو جدیدیت، تہذیب اور اسلوب زندگی شمار کرتے ہیں۔ اس عمل کے لیے نہ بیٹھنے کو ضروری خیال کرتے ہیں اور نہ ہی پانی سے استنجا کرنے کو کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ ہر جگہ پیشاب کے لیے دیواروں میں ایسی جگہ بنائی جاتی ہیں جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ممکن ہوتا ہے۔ حالانکہ کھڑے ہو کر استنجا کرنا شرعاً ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ اس فعل کے مرتکب اپنے کپڑوں کو بھی پاک نہیں رکھ سکتے اور اپنے بدن کو بھی نہیں پاک رکھ سکتے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو کمر، گھٹنے، پیر وغیرہ میں سخت تکلیف ہو جس کی وجہ سے بیٹھ کر پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہو یا ایسی جگہ ہو جو نجاستوں سے بھری ہوئی ہو، اس کے علاوہ قضاء حاجت کے لیے کوئی مناسب جگہ بھی میسر نہیں، اس طرح کے مواقع اور مقامات میں شرعی اعذار اور مجبوری کی بنا پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی شرعاً اجازت ہوگی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کراہت تنزیہ کے ساتھ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ تاہم آج کے دور میں پیشاب کھڑے ہو کر کرنا غیر مسلم اور فساق و فجار کا شیوہ و شعار بن چکا ہے، لہذا بلا ضرورت شدیدہ پیشاب کھڑے ہو کر کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو، مثلاً بواسیر کی شدت، بہت زیادہ موٹاپا وغیرہ اعذار لاحق ہوں جن کی وجہ سے طبی طریقے پر بیٹھ کر بڑا استنجا کرنا ناممکن یا نہایت دشوار ہو، تو ایسے معذوروں کے لیے مغربی طرز کے بیت الخلاء کا استعمال بلا کراہت درست ہوگا۔ عام حالات میں بلا عذر مغربی طرز کے بیت الخلاء کا استعمال فساق و فجار اور مغربی تہذیب کے شیدائیوں کی عادت شیوا ہونے کی وجہ سے کراہت سے خالی نہیں ہوگا۔ در حقیقت یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے اتنا دور کر دیا جائے کہ وہ اپنے ہی مسلم معاشرے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عار محسوس کریں، شرمندگی محسوس کریں، انسلٹ محسوس کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اپنی ذات سنت طریقے کے مطابق کر لیں اور اپنی اولاد بالخصوص نابالغ اولاد کی نگرانی کریں، کہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادی تو نہیں بن رہی، یا وہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا لیتی ہے یا نہیں، اور اگر ایسا محسوس ہو تو فوراً مناسب تنبیہ کریں اور ان کو سمجھائیں، کیونکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی صورت میں کپڑوں پر یا بدن پر چھینٹوں کا گرنا ایک یقینی امر ہے
دیکھنے کے اعتبار سے تو یہ چھوٹا اور معمولی عمل ہے، لیکن جزا کے اعتبار سے پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا بہت بڑے وبال کا سبب ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے جو پہلے اسباق میں گزر چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں شخصوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان دونوں کو عذاب کوئی بڑے بڑے اور مشکل کاموں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو غیبت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے پیشاب کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ پہلے کسی ڈھیلے یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے قطرات کو خشک کریں، اس کے بعد پانی کا استعمال کریں۔ اس طریقے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی اچھی طرح خالی ہو جاتی ہے۔ فارغ ہونے کے بعد قطرے وغیرہ ٹپکنے سے امن رہتا ہے۔ اور بیت الخلاء جاتے وقت سر ڈھانپ کے جانا بھی سنت ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو اپنے سر کو ڈھانپ لیتے تھے، اور اپنے بول براز کی طرف دیکھنا خلاف ادب ہے۔ علامہ تختاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ نسیان کو پیدا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استنجا کر لیا تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رگڑا۔ موجودہ دور میں اس عمل پر قادر شخص کے لیے یہ عمل بھی مسنون ہوگا، جس صورت دیگر صابن وغیرہ سے ہاتھوں کو دھو لینا بھی اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اور استنجا کرنے کے بعد اگر ظن غالب ہو کہ ہاتھ صاف ہو گئے ہیں اور بدبو وغیرہ بھی ختم ہو گئی ہے تو مزید صفائی کے لیے ہاتھ دھونا مسنون ہے، لیکن ضروری نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شخص ہاتھ نہ دھوئے تو عند اللہ مجرم نہیں ہوگا۔ جن جگہوں میں استنجا کرنا مکروہ ہے وہ درج ذیل ہیں: پانی میں، حوض یا چشمے کے کنارے، پھلدار درخت کے نیچے، کھیتی میں، ہر ایسے سائے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہوں، مساجد اور عیدگاہ کے پہلو میں، قبرستان اور مسلمانوں کی گزرگاہ میں، سورج یا چاند کی طرف منہ کر کے ڈھلوان نیچے والی سطح میں بیٹھ کے اوپر کی جانب پیشاب کرنا، ہوا کے رخ پر پیشاب کرنا، چوہے، سانپ یا چیونٹے کے بل میں پیشاب کرنا، غرض جس جگہ سے بھی لوگوں کا نفع وابستہ ہو اور وہاں ناپاکی یا گندگی ان کے لیے تکلیف دہ ہو یا اس عمل کی وجہ سے خود اس کو کسی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہاں پیشاب پخانہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر دعائے معصورہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھے، پھر بایاں پاؤں اندر داخل کرے، پھر زمین کے قریب ہو کر 70 کھولے، پھر اپنے پاؤں کو قدرے کشادہ کر کے اس طرح بیٹھے کہ اس کے بدن کا زیادہ وزن بائیں پاؤں پر ہو۔ جن مقامات پر ٹونٹیوں کی حالت معلوم نہ ہو وہاں لوٹے کو اوپر اٹھا کر ٹونٹی کے قریب کر کے پانی بھرے، پھر نیچے رکھ دیں۔ اسی طرح پیشاب کرنے میں احتیاط اس طرح برتی جائے کہ پیشاب فلش میں سامنے کی ٹھوس جگہ میں قوت سے نہ ٹکرائے، کیونکہ اس صورت میں اسی قوت کے ساتھ چھینٹے اڑنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس سے حفاظت اسی صورت میں ممکن ہے کہ پیشاب فلش کی سائڈوں میں گرے، نہ کہ سامنے والے حصے میں۔ اس حالت میں یہ شخص اخروی امور مثلا علم دین، فقہ وغیرہ کے بارے میں نہ سوچے۔ کوئی شخص اس کو سلام کرے تو اسے جواب نہ دے، مؤذن کی آواز اس کے کانوں میں پڑے تو اس کا جواب نہ دے۔ اس حالت میں اس کو چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہے، اپنے اعضائے مستورہ کی طرف نظر نہ کرے، بدن سے نکلنے والی گندگی کی طرف نہ دیکھے، پخانہ پر تھوک، ناک کی رینٹ اور بلغم وغیرہ نہ تھوکے، بہت زیادہ دیر تک وہاں نہ بیٹھے، آسمان کی طرف نہ دیکھے بلکہ معتدل کیفیت کے ساتھ رہے، پھر جسم سے خارج ہونے والی نجاست کو پانی ڈال کر اچھی طرح بہا دے۔ پھر جب فارغ ہو جائے تو شرمگاہ کے نیچے جانب موجود رگ پر اپنی انگلی پھیر کر اسے اچھی طرح پیشاب کے قطروں سے خالی کر دے، پھر 3 پتھروں سے اپنے اس سے نجاست دور کرے یا ٹیشو پیپر سے اپنی نجاست دور کرے، پھر فارغ ہو کے سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے اپنے ستر عورت کو چھپا لے، پھر اپنا دایاں پاؤں بیت الخلاء سے باہر نکال کر قضاء حاجت کے بعد کی دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ ہمیں دین کے احکام سیکھنے اور پھر ہر حکم کو نہایت کامل اور احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔